السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ درود شریف کی کیا اہمیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی کیا اہمیت ہے۔ درود شریف سے دنیا اور آخرت میں بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بار حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے جس قدر عدیہ سکھائی ہے وہ سب پڑھا کرتا ہوں، مگر عدیہ میں وقت 3 حصے صرف ہو جاتا ہے اور درود شریف پر ایک حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو درود شریف زیادہ پڑھے تو بہتر ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ نصف وقت دونوں میں تقسیم کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا اگر درود کو اور زیادہ کرے تو زیادہ اچھا ہوگا۔ عرض کیا بہت بہتر ہے، میں 3 حصہ وقت درود پر اور ایک حصہ دیگر تمام دعاؤں پر صرف کروں گا۔ فرمایا اگر درود کو اور زیادہ کر لو تو بہتر ہے۔ وہ بولے بہت اچھا، اب میں سارا وقت درود شریف پر ہی صرف کروں گا اور دیگر سب اور وظائف ترک کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اذا تکفا ہم کا ویغفر لا، اگر تو ایسا کرے گا تو غموں سے فلاح پائے گا اور تیرے گناہ بھی معاف کیے جائیں گے۔ امام شوکائی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں یعنی کفایت غم اور مغفرت ذنوب میں دنیا اور آخرت کی بھلائی شامل ہے۔ درود شریف شفاعت نبی کے حصول کا حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجنے والا ہے۔ یعنی زیادہ قریب اور شفاعت کا مستحق کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ ترک درود قیامت کے دن حسرت و افسوس کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر و نبی کریم پر درود نہ پڑھا جائے تو اہل مجلس پر قیامت کے دن حسرت و افسوس ہوگا، اگرچہ وہ اپنے اعمال کے سبب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی ان کو افسوس اس وجہ سے ہوگا کہ درود کے پڑھنے والوں کو بلند مقامات اور بہترین بدلہ ملے گا، جس کو دیکھ کر تارک درود کو حسرت و افسوس ہوگا۔ قبولیت دعا کے لیے درود شریف شرط ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک اپنی نبی پر درود نہ پڑھو۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھا جائے۔ تارک درود بخیل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا نام سن کر درود نہ پڑھے وہ بخیل آدمی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عقل مند آدمی کو ایسا اچھا موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ بے ساختہ درود شریف زبان سے نکل جانا چاہیے۔ علامہ کہانی فرماتے ہیں کہ یہ پرلے درجے کی بخیلی اور شومی قسمت ہے کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سن کر آپ پر درود نہ پڑھا جائے۔ تو دوستو، میرا آپ کو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کے بارے میں سوچیں، درود شریف پڑھا کریں۔ تو درود شریف میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تو میرے دوستو، آپ کو میں ایسی ہی ویڈیو جو ہے وہ کتاب سے پڑھ کے سناتا ہوں
حدیث کے مطابق میں کوئی اپنی زبان سے نہیں بولتا، تو میں کوشش کروں گا نیکسٹ بھی کوئی اچھی ویڈیو جو بناؤں جو کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور آپ اس کو پڑھیں اور آپ کو فائدہ ہو۔ درود شریف میرا بھائی کثرت سے سارے دوست پڑھیں اور آپ کی ساری پریشانی دور ہو جائے گی۔ ویسے بھی فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ درود شریف جو ہے پڑھنا لازمی ہے، پڑھنا چاہیے، اس کا بہت اجر ہے۔ اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، اللہ آپ کے غم پریشانیاں سب دور کر دیں گے۔ جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو میں پڑھ کے سنایا، آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، تو اس لیے اس کو کثرت سے پڑھا کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ سبسکرائب کرنے سے، شیئر کرنے سے، لائک کرنے سے کچھ نہیں جائے گا، اس سے مجھے تھوڑا سا فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے۔ بہت شکریہ سب دوستوں کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ نئی ویڈیو انشاءاللہ بناؤں گا اب، تو ضرور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ حافظ۔